بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا، مجھے سوال دلچسپ لگا اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ لگا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پوچھا یہ گیا کہ آج کل بعض واعظ حضرات اپنے بیان کے ساتھ ساز لگا دیتے ہیں، یا بعض نعتخوان اپنی نعت کے پیچھے ساز لگاتے ہیں، کیا یہ امر جائز ہے یا نہیں؟ میں اگرچہ مفتی نہیں اور فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میرا منصب یہ تو ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ تک پہنچا دوں۔ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، صفحہ نمبر ہے 187۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں۔ بلکہ بڑے بڑے علماء بھی آج کل اسی لت میں پڑ گئے ہیں، اور بس صرف شہرت خواہی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف کرے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ عمرو بن مرہ آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف بجانے کے کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں الفاظ دف کے ہیں، چونکہ اس زمانے میں دف معروف تھا جس طرح آج ڈھول معروف ہے۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دے جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا اور نہ تمہیں عزت دے کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا، اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا۔ حلال رزق اگر ساز کے ساتھ اور اگر دف کے ساتھ اور ڈھول کے ساتھ وہ حلال رزق بھی کمایا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمرو بن مرہ سے فرمایا کہ اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا، یعنی جب تو نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، اگر اجازت کے بعد میں نے تمہیں منع کیا، اگر میرے منع کرنے کے بعد پھر تو مجھ سے اجازت مانگتا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سزا دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اگر اس کے بعد تو نے گایا بجایا تو میں تجھے سخت اور دردناک سزا دوں گا۔ پھر آپ نے سزا کیا تجویز فرمائی؟ میرے ہادی، میرے مرشد، میرے مربی، میرے دل کی دھڑکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں تیرا سر موڑ دوں گا، میں تیرا مسئلہ کر دوں گا۔ مسئلہ کہتے ہیں ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، دیگر اعضاء کاٹ دینا۔ پھر فرمایا میں تمہیں تیرے گھر سے نکال دوں گا، تیرے مال اور اسباب کو مدینہ کے جوانوں کے لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کے وہ وہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں، ان میں سے جو بغیر توبہ کے مر گیا اللہ اس کو قیامت کے دن اسی طرح ننگا اور مخنث اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا صدر نہیں چھپاتا تھا، جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کے گرے گا۔ میں بس اتنی ہی بات عرض کرنا چاہتا تھا، اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو نعت پڑھیں تو ساز لگا کے، جو واز کریں تو ساز لگا کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔